اور اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان صاحب، ایکٹنگ گورنر پنجاب۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Worthy Deputy Speaker, members of the Assembly staff, honorable parliamentarians, members of this august house, اور یہ میرے جو نوجوان بیٹے اور بیٹیاں یہاں پر موجود ہیں. It's a matter of an immense pleasure for me to be here, speaking to you very direct. My sincere apologies for being late. Actually, I had few commitments and it was raining outside. Just got soaked and I had to change, and I regret. I would have come straight away the way I was. I have a feel that I have missed quite a lot. From few speeches which I have heard from from Bajod, from gentlemen sitting on the front desk. Apologies again for not naming them straight away because I've just heard it for two or three times. بٹ میں اپنی پوری دیانتداری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو تقاریر میں نے یہاں سنی ہیں، بلا شبہ اس ایوان میں آتے مجھے کم و بیش 2-2.5 دہائیاں ہو گئی ہیں، اور میں برملا یہ اعتراف کروں گا کہ ان سنی گئی تقریروں میں سے اس ایوان کے اندر یہ چند بہترین تھے. I have to candidly admit that, and by saying so, I just want to substantiate my point of view, which I just keep on repeating time and again, that youth is the future. And why I say so? اور آج is on the day of independence. اس بات کو دہرا کیوں رہا ہوں اور میں اپنی بات کو یہاں سے شروع کیوں کر رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک تو اسٹیٹسٹکلی آپ پہ غور we are 60% of youth. The total composition of our population's demographic situation, اس میں 60% حصہ نوجوانوں کا. اب اگر یہ کہا جائے کہ جو یہ 60% ہے یہ میرے ملک کے مستقبل کا ضامن ہے، تو اس میں کسی بڑی الجبرک ایکویژن کی ضرورت نہیں ہے. سو اٹ از ویری کلیئر. نمبر سجیسٹ that what we are saying is it's not a pleasing note. It actually is, and we mean it, that the future is in the hands of the youth. اور اس کی بنیادی جو میں نے آپ کو ایک عددی اس کا میں نے آپ کے سامنے نمبر رکھا ہے، وہ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت ہمیں غور و خوض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بنیادی بات. تو ونس وی سے دیٹ دس از دی بیسک تھنگ جس پہ ہم سارا پوری ریلائی کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نوجوانوں کے اتنے بڑے طبقے کو آپ وہ سائٹ مہیا نہ کریں، آپ ان کو وہ ٹریننگ مہیا نہ کریں، آپ ان کو وہ انوائرمنٹ نہ دیں. لیٹس سے یو وانٹ ٹو بیکم ڈاکٹر، لیٹس سے یو وانٹ ٹو بی اے پوئٹ، لیٹس سے یو آر این آرٹسٹ، یو آر این AI engineer. So how come it is possible that you don't practice it during your academic career? کیسے ممکن؟ میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی. اگر آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں جانا چاہتے ہیں، کیسے ہوگا کہ وہ آپ کی ایک موک ایکسرسائز نہ ہو، آپ کی ایک پریکٹیکل کنٹریبیوٹیو ویلیو نہ ہو، آپ کو وہ مواقع مہیا نہ کیے جائیں. تو میرے لیے یہ ایک
حیرانگی کی بات ہوگی کہ اگر ہم یہ مواقع مہیا نہ کریں اور توقع کریں کہ کل کو جب یہ مستقبل اپنا میں آپ کے ہاتھ میں تھام رہوں گا اور میں آپ سے یہ توقع کر رہا ہوں کہ جو مواقع میں نے آپ کو نہیں دیے آپ مجھے وہ نتائج دیں. اٹ از ناٹ پاسبل. سو مے اٹ بی اے یونیورسٹی, مے اٹ بی این انسٹیٹیوشن, may it be an aeronautical institution. This demonstration, this practical involvement is a way forward. So whenever I met Fahad, he's like, I have a relation with this boy which is could not be put into words. I know his brothers and they are just like part of family, and he is the younger brother to me. So whenever I met him, I always compelled him to hold a practical way of giving and imparting this experience which we are earning. This should be given as a learning process to the youth. So this is a step forward towards that. اور آج کیونکہ ہم آج کے اس عظیم دن کو اور اس دن کی حرمت کے ساتھ میری بڑی یادیں وابستہ ہیں. جب میں حرمت کا لفظ کہہ رہا ہوں تو میں بلا وجہ الفاظ کا چناؤ نہیں کر رہا. میرے نزدیک کئی دنوں کی بڑی حرمت کئیوں کی مذہبی ہے, کئیوں کی سیاسی ہے, کئیوں کی قومی ہے. اور 14 اگست کا وہ دن جو مجھے آزادی دیتا ہے, جو مجھے اقوام عالم میں بطور پاکستانی کھڑا کرتا ہے, 14 اگست کا وہ دن جو مجھے کل مختار بناتا ہے, جو مجھے یہ احساس دلاتا ہے کہ میرے آباء و اجداد نے, میرے اسلاف نے کن قربانیوں کے بعد اس ملک کو حاصل کیا تھا اور کس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا. مجھے جو تھوڑا پیچھے دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو اس میں جو آپ نے بات کی کہ تجدید عہد وفا کی بات کرتا ہوں, تو میں اس دن کی حرمت کے متعلق مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے. میں اس دن کا کریکٹر چینج نہیں ہونے دے سکتا. میں اس دن کو آزادی کے دن کے طور پر, یہ میری آزادی کا دن, دس از مائی نیشنل ڈے. اس دن میں کسی اور فکر کو, کسی اور مسلکی فکر کو, کسی اور گروہی فکر کو, کسی اور سیاسی فکر کو اپنے ارد گرد نہیں آنے دینا چاہتا. اس دن کی سینکٹیٹی, اس دن کی حرمت مجھے بہت عزیز ہے. سو آئی ول اسٹرائیو فار اٹ. I will put my every effort to keep this day as a day of independence. میں اس دن کے لیے میری پرائڈ جڑی ہے اس دن کے ساتھ, اس دن کے ساتھ میرا تفخر جڑا ہے, اس دن کے ساتھ میری بڑی لگاؤ ہے اس دن کے ساتھ. تو اس دن اگر کوئی اس دن کو احتجاج کے رنگ پہ بدلے, یا اس دن کو مجھ سے میری یہ خوشی چھیننا چاہے, یا میرا یہ جذبہ چھیننا چاہے, یا اس دن مجھے کوئی لمیٹیشنز یا کوئی اسٹریپس پرووائڈ کرے آف سم ادر ریزننگ, آئی وونٹ لائک اٹ. یہ بات میں بالکل بڑی کینڈیڈ آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. تو مجھے آئی ایم ناٹ پوائنٹنگ فنگر آن اینی ون, دیٹ مے بی مائی سیلف. میں ہی 14 اگست کے دن کچھ اور کرنا چاہوں تو میں نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ پتہ ہے کہ اس کے ساتھ 25 کروڑ لوگوں کا ایک جذبات گاؤ ہے, اور اس دن کو اسی بنیاد پر منایا جانا چاہیے. اور میں آپ کے ساتھ آج جب میں یہ بات کر رہا ہوں, مجھے ناٹ ان ہیبٹ آف واکنگ اراؤنڈ ان سرکلز اینڈ کوٹنگ مائی ورڈز. آئی جسٹ ٹرائی ٹو اسپیک ویری اسٹریٹ ان پلین اسپیکنگ. 10 مئی سے پہلے میں بڑے شکوک و شبہات کا شکار تھا. 10 مئی سے پہلے مجھے بڑے چیلنجز کا سامنا تھا. انفرادی طور پر اپنی سوچ میں, اپنی فکر میں الجھا ہوا تھا, اور میں دیکھ یہ رہا تھا کہ میرے ملک میں بڑی شورش ہے. مجھے بڑی تشویش تھی کہ بڑی علیحدگی پسندی کی تحریکیں جا بجا وہ لوگ ملیٹنٹ بن گئے ہیں, اور ملیٹنٹ بن کے وہ میرے شہریوں کو مار رہے ہیں. وہ وہاں پہ پروفائلنگ کرتے ہیں اور وہاں پہ لسانی بنیادوں پر لوگوں کو ڈھونڈ کر گولیاں مار دیتے ہیں.
میرے کچھ خطے میں جہاں جیسے باجوڑ ہے وہاں پر جانا ممکن نہیں رہ گیا. وہاں پر دہشت گردوں کا، ان لوگوں کا جنہوں نے میرے ملک میں موت بانٹی ہے، ان کا تقریباً قبضہ ہے. میں بڑی تشویش کا شکار تھا کہ میرے وزیرستان میں آئے روز مجھے خبریں ملتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہاں پر کوئی سیوسائڈ بامبز پھٹ گئے ہیں، یا خدا نخواستہ وہاں پر کچھ ایسی جنگی کیفیت ہے کہ ہماری افواج نبرد آزماں ہیں ان لوگوں کے ساتھ. اور روز وہاں سے خبریں آ رہی ہیں میرے سیکیورٹی پرسنل دے آر بینگ بلاسٹڈ ود مائنز. میں بڑی تشویش کا شکار تھا کہ وہاں پر میرے شہری جو وہاں کے رہنے والے ہیں، جو وہاں کے اوریجنل وہاں کے لوگ جن کی اپنی ایک بود و باش ہے، جن کی اپنی ایک وہاں پر رہنے کا ان کا ایک اپنا نظام تھا، اس کو بالکل توڑ پھوڑ دیا گیا ہے. اور وہاں پر ایک سپرفیشل وہاں پر ایک آرڈر کریٹ کر دیا گیا ہے. میں اس بات پر تشویش کا شکار تھا کہ پاکستان میں ایک ملک میں ایک آئین کے نیچے یہ کتنے مختلف طرح کے لوگوں نے نظام قائم کر دیے ہیں اور میری سوورینٹی کو بریچ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. میں تشویش کا شکار تھا کہ یہ جو اندرونی خلفشار ہے یہ کہیں گردن تک مجھے ڈبو نہ دے. میں تشویش کا شکار تھا. میں باہر اس سوک آرڈر کو دیکھتا تھا، جا بجا میں دیکھتا تھا کہ میری میونسپل سروسز تک میرے پاس نہیں ہیں. میں دیکھتا تھا کہ جو چیلنجز ہیں وہ کتنے بڑے ہیں. اور پھر میں جب ایک لمحے کے لیے پاز لے کر سوچتا تھا ان سب مسائل سے ہم لڑ رہے ہیں. وی آر فائٹنگ دم، دے آر دیر، یس، اس میں شک کوئی نہیں. یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں، پیدا کیے گئے ہیں. ان مسائل میں ریجنل پولیٹیکل پاورز کا رول ہے. ان مسائل میں میرے ملک کے اوپر مسلط کی گئی جنگوں کا رول ہے. اس ملک میں وہ ساری ناکامیاں جو میرے کھاتے ڈالی گئیں ان سب سے لڑتے لڑتے کامیابی کی طرف دھکیلنے کی کوششوں کو بھی میں نے دیکھا. میں نے دیکھا کہ مجھے کہیں امید کی کوئی کرن نظر آتی ہے. میں نے دیکھا کہ کہیں میں مایوسی کا شکار تو نہیں ہو رہا. اور اسی اثنا میں مجھے اس خطے کے اندر ایک نئی جنگ کی خبر ملتی ہے اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کے کسی شہر پہل گام کے اندر کچھ لوگ مارے گئے ہیں اور الزام پاکستان پر لگ گیا. تو میں یہ سوچنے پہ مجبور تھا کہ میں کیسے یہ کر سکتا ہوں جس کے اپنے ہاتھ پہ کم و بیش 1,00,000 لاشیں ہیں. میں سوچنے پہ مجبور تھا کہ میرے تو بچے اس موت سے مرے جس میں وہ اے پی ایس کا واقعہ میری آنکھوں کے سامنے بالکل ایک فلم کی طرح چلا. میرے سامنے خانقاہیں تھیں، میرے سامنے مساجد تھے، میرے سامنے بزرگان دین کے دربار تھے، میرے سامنے بازار تھے، میرے سامنے ہائی کورٹ کا گیٹ تھا. وہ اڑتی لاشیں، وہ رقص بسمل، وہ تڑپتے بدن، وہ خون کے پھوٹتے فوارے سب میری آنکھوں کے سامنے تھا کہ جو پچھلی 3 دہائیوں میں میں نے دیکھا. اور میں نے دیکھا کہ دہشت گردی کا سب سے بڑا وکٹم میں ہوں. میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ لاشیں میرے کندھوں پر ہیں. میں نے دیکھا کہ دنیا کے سامنے میں نے چیخ چیخ کر کہا کہ میں فرنٹ سٹیٹ واریر ہوں آن ٹیررزم. چاہے وہ نیٹو کا مقدمہ تھا، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز کا مقدمہ تھا، پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ لڑی اور اس کے بلو بیک کا ٹول بھی اٹھایا. تو میں کیسے کسی کی جگہ دہشت گردی کر سکتا ہوں؟ لیکن یکا یک چند ہی لمحوں میں مجھے پانی روک دینے کی دھمکی دی گئی. انڈس واٹر ٹریٹی ختم کر دیں گے، ابینڈن کر دیں گے، سیبوٹیج کر دیں گے. اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ جب 2 ممالک آپس میں کسی ٹریٹی پر سائن کرتے ہیں تو وہ ایک انٹرنیشنل کووننٹ کے تابع ہوتا ہے. اس کی ٹریٹیز کے لاز اس کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں. اٹس ناٹ somebody sweet will that they are talking to me or not talking to me. وہ تو ایک معاہدہ ہے جو 2 ممالک کے درمیان ہے اور میرے رائٹس ہیں ایز لور رائٹ. تو کیسے جو انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ پانی کے استعمال کے میرے حقوق ہیں مجھ سے اوپر بیٹھا کوئی اپر رائپیرین وہ حقوق مجھ سے چھین لے گا؟ میں یہ باتیں ابھی سوچ رہا تھا، جائزے لے رہا تھا. بات بہت شدت سے میری سوچوں کا حصار کیے ہوئے تھے. یکا یک مجھے پتہ چلتا ہے کہ میری سوورینٹی بریچ ہو. میرے انٹرنیشنل بارڈرز کے اوپر سے کسی نے میزائل داغ دی اور کہاں مارے. جن کو دہشت گردی کا مرکز کہا وہ کیا جگہیں ہیں جو روز کی میری دیکھی بھالی ہیں، جن کو میں جانتا ہوں. وہ جگہیں جن کے متعلق آپ مجھ سے پوچھیں یا اس علاقے کے کسی
کہ رکن اسمبلی سے پوچھیں یا اس علاقے کے کسی بھی رہنے والے سے پوچھیں، وہ مساجد ہیں، وہاں سے روز اللہ اکبر کی آواز اٹھتی ہے، وہاں سے 5 وقت یہ پکار بار بار دی جاتی ہے، وہاں پر لوگ سجدہ زیر ہوتے ہیں، اور وہاں پر یہ میزائلز، بیلسٹک میزائلز جو اتنی تیز رفتاری کے ساتھ آئے اور آ کر دہشت گردی کے خاتمے کا نام اور اس لبادے میں چھپ کر اپنی ہیجمنی کریٹ کرنے کے لیے پاکستان کی سوورینٹی بریچ کرتے ہوئے بچوں کو شہید کیا، خواتین کو شہید کیا، نہتے شہریوں کو شہید کیا، تو یقین جانیں وہ لمحے کرب کے تھے لیکن مایوسی کے نہیں، تشویش تھی لیکن خوف نہیں، لمحہ فکریہ ضرور تھا لیکن جذبہ بھی تھا۔ اسی لمحے میں نے دیکھا کہ میری زندگی کا ایک ایک فرد کسی بھی وہ اپنے طبقہ حیات سے تعلق رکھتا تھا، وہ شخص باہر نکلا جو بات جا کے کسی کالجز میں کر سکتے تھے، جو پبلک ریلیز میں کر سکتے تھے، جو افواج پاکستان تھیں، جو نرسز تھے، ڈاکٹرز تھے، جو پولیٹیکل لیڈرز تھے، جو ہمارے سفارتکار تھے، سب نے ایک موقف لیا کہ یہ دہشت گردی ہمارا کام نہیں ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ دنیا نے آپ کے موقف کو تسلیم کیا۔ اب 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور وہ آپس میں بات نہیں کرتے، تو سب سے ریزنیبل بات یہی ہو سکتی ہے نا کہ بھائی کوئی تیسرا فریق تصفیہ کر دے، دیکھ لے، سن لے، تفتیش کر لے۔ That's the most reasonable suggestion that could be given. وہ دی گئی لیکن اس کو تسلیم نہیں کیا گیا، اس بنیاد پر کیونکہ وہ خطے میں اپنا تسلط، اور جب ہمارے آئی ایس پی آر، ڈی جی آئی ایس پی آر نے اسٹیٹمنٹ دی کہ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، اب ہم کریں گے، تو میرے جیسے تھنکنگ مائنڈس سے بہت سارے لوگ میرے ساتھ بات کرتے تھے، they were worried. They said دیکھیں جی، ہندوستان کی عددی اکثریت ہم سے بہت زیادہ ہے، ایز ون آف دا اسپیکرز مینشنڈ اٹ، ان کی فوجی صلاحیت ہتھیاروں کی بنیاد پر ہم سے بہت زیادہ، وہ ملک ہم سے کم و بیش 10 گنا، ہم 25 کروڑ ہیں، وہ تقریباً 125، 5 گنا بڑا ہے، اس کا خطہ ہم سے اتنا بڑا ہے، اس کی یہ جو صلاحیت ہے معیشت میں، اس کی اکانومی ہم سے بہت بڑی اکانومی ہے، ہمارے پاس کتنے دن کا جنگی سامان ہے اور ان کے پاس کتنا۔ یہ بحث میری سماعتوں سے ٹکرائی، تو میں بھی تھوڑا اس بات پہ غور کیا، جی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا، یہ تھریش ہولڈز ہوتے ہیں، اور یہ تھریش ہولڈز اگر کراس کر گئے تو اٹ مائٹ لینڈ ٹو اے نیوکلیئر کانفلکٹ، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ نیوکلیئر کانفلکٹ بن جاتا ہے تو یہ تو سوچ کر بھی ہول آتا ہے کہ اگر وہ ایک ایکسپوجر جو ناگاساکی ہیروشیما کا تھا، اور اس ایک ایکسپوجر کی انٹینسٹی سے آج ملین ٹریلین ٹائمز زیادہ انٹینسیفائڈ اس کا ایکسپوجر ہوگا، تو مجھے ایک محتاط اندازے کے مطابق کچھ سائنٹسٹس کی ریسرچ کے جو میرے پاس فگرز آئے، وہ دوز ور ہاریفائنگ، یعنی خدا نہ خواستہ اگر یہ ایکسپوجر ہوتا ہے دنیا کے کسی خطے میں، تو 25 سال تک دیر ول بی نو سن رائزنگ آن دیٹ، فار 3 generations the children born won't be normal, the water will be contaminated for 200 years. اس کا ایکسپوجر اتنا بڑا ہو، یہاں پر گھاس نہیں اگے گی، یہاں پر سایہ نہیں ہوگا، یہاں کا پانی پینے والا نہیں ہوگا، 2 ارب انسان لقمہ اجل بنیں گے۔ I said, are these people mad people? When I saw the Indian media, the war mongering there, they were just speaking of these things like, and then I thought they might have forgot. شاید ورلڈ وار 2 بھول گئے، وہ ہولناکی بھول گئے، وہ بڑھتی موت بھول گئے، وہ صفاقی بھول گئے،
وہ تکلیف بھول گئے. Maybe these leaders have not seen those wars, and probably they are talking of wars. War is something which we don't like. We are not a warring nation. We have always responded. We want to safeguard our integrity. ہم اپنی سوورینٹی کا تحفظ کرنے کی قسم کھاتے ہیں. ہم کسی ملک میں جا کے اس کے اوپر جنگ کر کے تسلط کر کے اس کے خطے قابو کرنے کے شوق میں مبتلا نہیں ہیں. ہم ہیجمنی کریٹ نہیں کرنا چاہتے. ہم اپنا یہ سپریورٹی کا کمپلیکس لوگوں کی زندگیاں جیرن کر کے اس کو ایسا نہیں کرتے. نو, ناٹ ایٹ آل. As I said that we are the victims of terror, we are not the aggressors. We didn't. We don't want to do it. یہ ہمارا کوئی جنگی جنون نہیں ہے. یہ سوچ تھی ان کے پرائم منسٹر کی, اور اس کی ریفلیکشن اگر آپ نے لینی ہے, میں نے ابھی ورلڈ وار 2 کا ذکر کیا, کہ اگر آپ نے ریفلیکشن لینی ہے تو پلیز گو اینڈ لک ان ٹو دا پیپرز. یو ول فائنڈ دوز پیپرز, آپ کو وہ ملیں گے. اور سب سے زیادہ اگر میں نے to my knowledge, if I'm right, if on one subject the most feature films made is the subject of Holocaust, آپ جا کر دیکھیں گے آپ کو ملے گا کہ نسلی برتری میں مبتلا کوئی شخص کس حد تک انسانیت کے خلاف جا سکتا ہے. اور یہ نسلی برتری میں مبتلا ہونے کا زوم کو ہے, اور اگر اس کی کوئی ایک مماثلت تاریخ میں ملتی ہے تو وہ جرمنی کے نازی ہٹلر سے ملتی ہے. یعنی وہ اپنی اس نسلی برتری کی بنیاد پر لوگوں کی زندگیوں کا خاتمہ کرے گا, اور وہ اپنی اس بات کو ڈھکا چھپا کر نہیں کرتا. اس نے جو نئی پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے نیو دہلی میں, آئی واز گیون دس پیپر بائی ون آف مائی ٹیم میٹس ان دی اسمبلی, کہ وہاں پر جو ہندتوا کا نقشہ ہے اس نقشے میں نیپال, پاکستان, بھارت, بنگلہ دیش, افغانستان سب ڈالا ہوا ہے. اور جہاں پر وہ سورس آف پاور کے طور پہ وہ لیتے ہیں, وہاں پہ وہ اس میں اپنی کسی ایک گاڈ کی تصویر لگا کر بیٹھے ہیں جس سے وہ اپنا سورس آف اسٹرینتھ لیتے ہیں. آئی تھاٹ دیٹ دس از اے میڈ ہاؤس. کیسے ہوگا؟ یہ تو نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں, اور تھریش ہولڈ اگر یہ کراس ہو گیا کہ جس کی بات کی جا رہی ہے, دس از ویری الارم, ویری ڈینجرس. بٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, میں the reason I stand with very high hopes today and with lots of resolve and lots of clarity can see it, that the Pakistani side firmly showed the response, effectively replied, gave the best diplomatic reasoning to the world. Comity of nations stood with us. Great powers of the world, those who are named superpowers, they played their role accepting the Pakistan's standpoint. They did not buy that position in which it was alleged that we have inflicted that harm in Pahalgam. Stood clearly, we stood vindicated once nobody is accepting that position which is alleging. So there was no evidence for that, and the world saw it. And people, their position normally in diplomatic era, just speak between. They don't take sides. But here everybody had to speak. Everybody spoke. Yes, there are no evidence of terrorism. And now we come to the 10th May. I was informed by one of my colleagues late at night that Pakistan has attacked. That was 3 hours of the morning. It was around 4:30 that we have attacked. I, with my eyes open and just as stoned as one could be, I was looking at the TV screens, and I was looking at CNN and few Indian channels and few Pakistani channels, and what fears I was calculating was that it will be very, very horrifying tale, and misery would be inflicted. Again, it was a skill set. They destroyed 5 of their best planes. Rafale is supposed to be one of the most sophisticated warring aircraft.
most expensive in the world. And the French aerospace ability is admitted in the world that they are at the ladder standing at the top. But nobody was believing that how Pakistan did it. They were in the mode of denial at the first. And once losing their main arsenal of aircraft, they had to sit back and fail. We destroyed their air bases. We went deep hundreds of kilometers without inflicting any harm to the civilians, just destroying their military ability. I was not believing my eyes that this happened. It was the most calculated, it was the most effective, it was the best improvised hit by any military in the world ever heard. And ladies and gentlemen, I can tell you with lots of pride, Pakistani military has that. Pakistan's leadership have that skill set far superior. And today, as brother just said, made a very good reference that our point of view has been accepted by the United Nations, has been accepted by the State Department, in which clearly those who are against the sovereignty of Pakistan have been declared international terrorists. That has just happened 3-4 days. یہ جیسے یہاں پر یہ لشکر الدعوہ والوں کو ذمہ دار بنایا جاتا تھا ہندوستان میں بات، ہم ایک عرصہ دراز سے دوزیز بھیجتے تھے، ثبوت بھیجتے تھے، فائلز بنا کر ہمارے ڈپلومیٹس لے کے ان شواہد کے کہ ہم نے کلبھوشن پکڑے ہیں، ہم نے ریلوے اسٹیشنز پر انڈین ایجنٹس پکڑے ہیں، ہم نے بے تحاشا وہ وائرز دیے ہیں، ٹیلی فونک کانورسیشنز دیے ہیں، ان کے ڈوزیز بنا کر دیے ہیں کہ دے آر انفلٹریٹنگ دیز ہاسٹائل ایجنسیز، دے آر spreading terrorism in Pakistan, they are giving money to these people to destabilize Pakistan. یہاں پر وہ نہ تو کسی مسجد کی، مدرسے کی، اسکول کی، خانقاہ کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں، بس جاؤ اور لاشیں بچھا دو. But nobody was prior to this. We were lost in our international position. But today, yes, the world is saying that Pakistan is victim of terrorism. They cannot inflict this terror. So, summing it up, میں آج کے اس دن، جس دن میری اس دن کی حرمت کے متعلق میں نے اپنے ابتدائیے میں آپ سے بات کی کہ میرے اس کے ساتھ بڑے جذباتی لگاؤ ہیں، میں اس دن کو I keep it very, very dear to me, and it's not just me, it's 50 million people. دوسرا میں نے آپ سے اس دن کے جو آج آزادی کے اس تحفظ کا جو گورنمنٹ اور حکومت اور پوری قوم اور پوری ہماری انٹیلیجنشیا، اکیڈمیا، جو بھی آپ جس کی طرف دیکھیں، آج سب ہم اپنی آزادی کے تحفظ کی بھی قسم کھا رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں. آج وی آر اسٹینڈنگ ایز اے یونیفائڈ نیشن، الحمدللہ آج ہم کھڑے ہیں. تو میں آپ کو 2 روڈ میپ کے پوائنٹس دیتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا. آئی ایم ورکنگ ود فہد اینڈ آمنا اینڈ PDU اینڈ آل. وی آر برنگنگ ان اے لاء اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو دا چیف منسٹر پنجاب آلسو, اینڈ آئی ول انشور دیٹ دا اپوزیشن ول بی پارٹ آف اٹ, that nobody changes it once I'm standing here today, I won't be here. It's a cycle. Everybody has to play his role, and I hope that where I stand today, amongst you somebody comes and stand here and keep this torch burning and keep the flag high, take it, move it forward. Meri sirf itna hai कि I'm working on a law. میں کسی بل پہ کام اب ہم کر رہے ہیں اور بڑی کیا کہتے ہیں یکسوئی کے ساتھ, with lots of interest we are working on it, and in little time we will be able to come with some document.
اس میں ہم چاہتے یہ ہیں یوتھ کے لیے ہم ایک اسٹیٹیوٹری سپورٹ پرووائڈ کریں. اس اسٹیٹیوٹری سپورٹ میں آپ انسینٹیوائز تو ہم کریں گے ہی جو کریں گے, اینڈ دس از نارملی واٹ گورنمنٹس ڈو. They give laptops, they give these PEEF scholarships, they give so many other different things to do. But we are for a thing as it is practiced in so many countries. ہم اس کو بھی ایک اچھا نام دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کا یہ سارا سلسلہ بنا رہے ہیں. دوسرا, ہم اس کو ایک ریگولر انٹریکٹیو سیشن کے طور پہ, میں نے اسمبلی سیکریٹریٹ کو یہ بارہا کہا ہے, لیکن کچھ وی ور بزی ان آر سو مینی ادر تھنگس, بٹ اٹ از ایز امپورٹنٹ ایز اٹ بی. آن دس پلیٹفارم ٹوڈے آئی ایم میکنگ دس announcement that from the next session we are asking the government to give us the parliamentary calendar for the remaining year, اور اس کا ہم ایک ٹائم ٹیبل جاری کریں گے, اور پھر آپ کی مشاورت کے ساتھ اس کو ہم یونیورسٹیز کے ساتھ ایک انگیجمنٹ پروگرام دیں گے, اینڈ ایوری سیشن وڈ بی وٹنسڈ ایز جرنیز بائی دا ینگ اسٹوڈنٹس آف ڈفرینٹ یونیورسٹیز. اور اس لاء کے اندر ہم باقی بھی کچھ ایسی چیزیں ڈال رہے ہیں جس میں ایک ریگولر فیچر کے ایک نیا ادارہ بنانے جا رہے ہیں. اس کا نام ہم پاکستان پنجاب پارلیمنٹری انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اور جب ہم انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے تو یوتھ ول بی انٹیگریٹڈ دیٹ, اور اس میں آپ پرماننٹ رول لے کے ساتھ. اینڈ تھینک یو ویری مچ آمنہ ونس اگین فار, تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں نے میں نے کہا کہ باہر جب میں جا رہا تھا, جب میں آ رہا تھا سوری, تو مجھے آئی ایم لاسٹ ود جا رہا تھا کہ آ رہا تھا, سو مینی تھنگز ان اے ڈے. مجھے ذکیہ شاہ نواز صاحبہ باہر ملی, میں کہنے لگی کہ دیکھیں بھائی صاحب, میں 70 غالباً انہوں نے 77, انہوں نے کہا میں 1977 سے اس ہاؤس میں آ رہی ہوں, 1977 سے لے کے آج تک ہر اسمبلی ساری ہیں, یہ بہت ساری ساری ہیں. تو کہنے لگی کہ میں نے جتنی آج اندر سنی اور جو ماحول دیکھا اتنا مجھے کبھی مزہ نہیں آیا. So I really appreciate, and then Deputy Speaker Sahab endorsed that. I am giving a certificate to it that she was so right. Thank you very much.